اس کی آمد کا جشن ہے جس کے اشارے سے چاند ٹکڑے ہو گئے تھے. یہ اس کی آمد کا جشن ہے جس نے بیواؤں کو سہاگن بنایا ہے. یہ اس کی آمد کا جشن ہے جس نے یتیموں کے سر پہ ہاتھ پھیرنے کو عبادت قرار دیا ہے. یہ اس کی آمد کا جشن ہے جس نے کہا کہ یتیم کی پرورش کرنے والا اور میں محمد اتنے قریب ہوں گے جیسے جی یہ 2 انگلیاں قریب ہے. وہ اس کی آمد کا جشن ہے جس نے بیٹیوں کو زندہ دفن کرنے سے منع کیا. یہ اس کی آمد کا جشن ہے جس نے کہا بیٹی کو پالنے والا باپ اور میں محمد جنت میں اتنے قریب ہوں گے جیسے یہ 2 انگلیاں قریب ہے. یہ اس کی آمد کا جشن ہے جس کے اشارے سے سورج پلٹ آتا ہے. یہ اس کی آمد کا جشن ہے جس کے اشارے سے جابر کے مردہ بچے زندہ ہو جاتے ہیں. یہ اس کی آمد کا جشن ہے خندق کا پورا فوجی دستہ جس بکری کو چبا چبا کے کھا جاتا ہے اس کی ہڈیوں پہ ہاتھ رکھ کے کم بسم اللہ کہتے ہیں تو مردے زندہ بکری زندہ ہو جاتی ہے. یہ اس کی آمد کا جشن ہے جس کا لعاب جابر کے گھر کی ہانڈی میں جاتا ہے تو پورا لشکر کھانا کھاتا نظر آتا ہے. یہ اس کی آمد کا جشن ہے جس کے بدن پہ کبھی مکھی نہیں بیٹھی. یہ اس کی آمد کا جشن ہے جس کے پسینے سے گلیاں مہک جاتی تھی. یہ اس کی آمد کا جشن ہے جس کو پسینہ بھی کبھی بے ترتیب نہیں آتا تھا. یہ اس کی آمد کا جشن ہے زمین پہ جس کا سایہ نہیں پڑتا تھا. یہ اس کی آمد کا جشن ہے اللہ اکبر جس کے بغلوں سے مشک کی بھینی بھینی خوشبو آتی تھی. یہ اس کی آمد کا جشن ہے جو زمین پہ چلتا ہے تو خدا لا اقسم بہذا البلد کہتا ہے. جو آسمانوں پہ جاتا ہے تو خدا سبحان الذی اسری کہتا ہے. جو پلٹ کے واپس آتا ہے تو خدا والنجم اذا ہوا کہتا ہے. جو غصے سے کنکری اٹھا کے مارتا ہے تو خدا وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما کہتا ہے. اس کی آمد کا جشن ہے اللہ اکبر جو کمبل اوڑھ لے تو خدا یا ایھا المدثر کہتا ہے. یہ اس کی آمد کا جشن ہے جو چہرے پہ نقاب ڈال لے تو خدا یا ایھا المزمل کہتا ہے. یہ اس کی آمد کا جشن ہے جس کے لیے خدا طٰہٰ کہتا ہے, یاسین کہتا ہے, مزمل کہتا ہے, مدثر کہتا ہے, ہارون والقلم کہتا ہے, طٰہٰ کہتا ہے, تاسین میم کہتا ہے, کاف یا عین صاد کہتا ہے. یہ اس کی آمد کا جشن ہے جس کو الف لام میم کے تمغے سے نوازا جاتا ہے. یہ اس کی آمد کا جشن ہے جسے الکتاب کہا گیا, جس کے وجود کو لوح کہا گیا, جس کے وجود کو قلم کہا گیا. یہ اس کی آمد کا جشن ہے. انبیاء سب جو ہے وہ مقتدی ہے, مسجد اقصی میں اور وہ مقتدا ہے. یہ اس کی آمد کا جشن ہے جو نبیوں کا امام ہے. یہ اس کی آمد کا جشن ہے جسے دیکھ لیں تو صحابہ پر جہنم کی آگ حرام ہو جائے. یہ اس کی آمد کا جشن ہے جسے انا آتینا کل کوثر کہا جاتا ہے. یہ اس کی آمد کا جشن ہے جس کے تلووں کا دوون آب حیات ہے. یہ اس کی آمد کا جشن ہے جو جان مسیحا ہے. یہ اس کی آمد کا جشن ہے اللہ اکبر جو مختار کل ہے. یہ اس کی آمد کا جشن ہے کہ جو جنت دے بھی سکتا ہے, جنت بانٹ بھی سکتا ہے. یہ اس کی آمد کا جشن ہے جو شافع یوم النشور ہے. اس کی آمد کا جشن ہے اللہ اکبر جو سیدہ کا بابا ہے. یہ اس کی آمد کا جشن ہے جس کے غلاموں میں کئی صدیق اکبر ہے, کئی فاروق اعظم ہے, کئی عثمان غنی ہے, کئی حیدر کرار ہے. یہ اس کی آمد کا جشن ہے جو قبر میں آئے تو قبر میں نور کے چشمے لہرائے. یہ اس کی آمد کا جشن ہے جو سرحانے آ جائے تو موت آسان ہو جائے. یہ اس کی آمد کا جشن ہے کہ یوسف کا حسن بھی جسے محنت سے تکتا ہے. یہ اس کی آمد کا جشن ہے خدا ابراہیم بھی جسے رشک کی نگاہ سے دیکھتی ہے. یہ اس کی آمد کا جشن ہے موسیٰ کا جلال بھی جسے حیرت کی نگاہ سے دیکھتا ہے. یہ اس کی آمد کا جشن ہے اللہ اکبر جب قیامت کا دن ہوگا, قیامت کا دن ہوگا, قیامت کا دن ہوگا تو اللہ فرمائے گا حبیب آج میری کرسی پر تمہیں بٹھایا جائے گا اور تمہیں مقام محمود عطا کیا جائے گا. یہ اس کی آمد کا جشن ہے جس نے انسان کو شعور انسانیت عطا کیا. اس کی آمد کا جشن ہے جس نے کعبے کو بتوں سے پاک کر دیا. یہ اس کی آمد کا جشن ہے اللہ
अकबर, खुदा जिसकी उम्र की कसम उठाता है, ये उसकी आमद का जश्न है। खुदा जिसकी रजा का चाहता है, खुदा की रजा चाहते हैं दो आलम, खुदा चाहता है राय मोहम्मद, ये उसकी आमद का जश्न है। जिसकी सीरत भी उसे प्यारी है, जिसकी सूरत भी उसे प्यारी है, ये उसकी आमद का जश्न है। जिसको तमाम सखियों से बड़ा सखी बनाया, उसकी आमद का जश्न है। जिसके दरवाजे से कोई ये उसकी आमद का जश्न है। जिसने एक बार दे दिया तो देने वाला बना दिया, ये उसकी आमद का जश्न है। बादशाह जिसकी गदाई करे, ये उसकी आमद का जश्न है। जिसकी हुकूमत पर भी है, जिसकी हुकूमत आसमानों पर भी है, जमीन पर उसके दो वजीर है। एक को अफजलुल बशर सिद्दीक अकबर कहते हैं, दूसरे को फारूक आजम कहते हैं, और दो वजीर आसमानों में है। एक को जिब्रील और दूसरे को मिकाईल कहते हैं। अंदाजा फरमाए, जरा गौर करें, उनके सर में दर्द हो तो उन्हें आसमानों पे बुलाया जाता है, दीदार कराया जाता है। अल्लाह अकबर, उनके देखने को मा जागल बसर व मा तगा कहा जाता है। उनके पहुंचने को सुम्मा दना फतदल्ला फकान काबा कौसैनी व अदना कहा जाता है। ये उसकी आमद का जश्न है। जिसने अल्लाह अकबर काफिरों की गर्दन नहीं झुकाई, उसकी आमद का जश्न है। जिसने कुफ्र को झुकाया, उसकी आमद का जश्न है। जो रहमतुल्लिल आलमीन है, उसकी आमद का जश्न है। जो खुल्की अजीम का मालिक है, उसकी आमद का जश्न है। जिसके दुश्मन भी उसकी सच्चाई की गवाही देते हैं, ये उसकी आमद का जश्न है। जिसकी सदाकत के डंके शर्क और गर्भ में बजते हैं, ये उसकी आमद का जश्न है। जिसके लिए जिब्रील सिदरा पर भी बेचैन रहते हैं और उनके पास आके करार पाते हैं, बेलिकाए यार उनको चैन आ जाता अगर बार बार आते नहीं हूं जिब्रील सिदरा छोड़कर। अल्लाह अकबर, ये उसकी आमद का जश्न है। जिसने इंसानों के हुकूक बताए, ये उसकी आमद का जश्न है। जिसने माँ बाप के हुकूक बताए, ये उसकी आमद का जश्न है। जिसने जानवरों के हुकूक बताए, उसकी आमद का जश्न है। जिसने पड़ोसियों के हुकूक बताए, ये उसकी आमद का जश्न है। जिसने कहा एक इंसान को कत्ल करना सारी इंसानियत को कत्ल करने के बराबर है, ये उसकी आमद का जश्न है। जिसने कहा एक इंसान की जान बचाना सारे इंसानों की जान बचाने के बराबर है, ये उसकी आमद का जश्न है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। जब सब नफ्सी नफ्सी कहेंगे तो वो उम्मती उम्मती कहेंगे, उसकी आमद का जश्न है। जब सब सो जाते थे तो वो सजदे में सर रखकर सबके लिए मगफिरत की दुआ करता था, ये उसकी आमद का जश्न है। जिसने किसी दुश्मन को भी बुरा नहीं कहा, ये उसकी आमद का जश्न है। जो गालियां सुनकर दुआ देता है, ये उसकी आमद का जश्न है। जो फकीरी में शाही करता है, ये उसकी आमद का जश्न है। अल्लाहु अकबर। टूटा बोरिया जिसका बिछोना है लेकिन अर्श से ऊपर है, ये उसकी आमद का जश्न है। इसके बाद जानवर भी आता है तो इंसान से ज्यादा शऊर पा जाता है, ये उसकी आमद का जश्न है। अल्लाहु अकबर। अरब की जाहिल बद्दू कौम को जिसने खुदा की पहचान अता की, जो नख्ते खुद राह पर औरों के हादी बन गए, क्या नजर थी। जिसने मुर्दों को मसीहा कर दिया, ये उसकी आमद का जश्न है। जिसने दुनिया को नशा मुक्त करने के लिए ऐसी आलमी तहरीक छेड़ी जिसके असरात आज तक महसूस किए जा सकते हैं, ये उसकी आमद का जश्न है। जिसने अल्लाहु अकबर एक कलमा पढ़ने वाले और एक यहूदी के दरमियान जब फैसला किया तो कलमा पढ़ने वाले की दलील कमजोर थी, उसके हक में फैसला नहीं दिया बल्कि यहूदी के हक में फैसला दिया, ये उसकी आमद का जश्न है। जो साहिब कुरान है, ये उसकी आमद का जश्न है। जिसकी बेटी सैयदा फातिमा जब पुलसरात से गुजरेगी तो कहा जाएगा महशर वालों गर्दन झुकाओ, नजरें नीची कर लो, नबी की बेटी गुजरने वाली है, ये उसकी आमद का जश्न है। जिसका भाई हैदर कर्रार है, ये उसकी आमद का जश्न है। जिसका एक बेटा हसन मुश्तबा है और दूसरा बेटा हुसैन आजम है, ये उसकी आमद का जश्न है। जिसके घर में इजाजत के बगैर जिब्रील नहीं आते, ये उसकी आमद का जश्न है। जिसकी बीवी के बिस्तर पर अल्लाह का कुरान नाजिल होता है, ये उसकी आमद का जश्न है। जब उनके हरम पे इल्जाम लगता है, इल्जाम लगा हजरत यूसुफ पर तो बच्चे से गवाही दिलवाई, इल्जाम लगा मरियम पर तो बच्चे से गवाही दिलवाई, उनके हरम पे इल्जाम लगा तो खुदा ने कुरान की 18 आयतें नाजिल कर दी, ये उसकी आमद का जश्न है। जिसकी फिक्र से निगाह उठती है तो कदरा तकल्लु व समा नाजिल होती है, उसकी आमद का जश्न है। निगाह झुक जाती
آتی ہے تو اللہ اکبر انا انزلنا نازل ہوتی ہے. یہ اس کی آمد کا جشن ہے. جو سو جائے تو معراج منامی, جو جاگے تو خدا سے ہم کلامی. یہ اس کی آمد کا جشن ہے جس کا جانا بھی خیر ہے, جس کا آنا بھی خیر ہے. حیاتی حیاتی خیر لکم و مماتی خیر لکم. میرا جانا بھی خیر ہے, میرا آنا بھی خیر ہے. یہ اس کی آمد کا جشن ہے. جو آئے تو سجدہ کیا, رب حبلی امتی کہا. قبر میں رکھے گئے تو رب حبلی امتی کہتے کہتے گئے. یہ اس کی آمد کا جشن ہے. جس کو آخری غسل کیا گیا تو ناف میں حیدر کرار نے جو پانی پیا, اس پانی نے ان کو باب مدینۃ العلم بنا دیا. یہ اس کی آمد کا جشن ہے. جس نے پوری زندگی میں کبھی کسی سائل کو نہ نہیں کہا, یہ اس کی آمد کا جشن ہے. جس نے کبھی کسی کو مایوس نہیں کیا, یہ اس کی آمد کا جشن ہے. جس نے کبھی کسی کو غم کی خبر نہیں سنائی, یہ اس کی آمد کا جشن ہے. کبھی کسی کا دل نہیں توڑا, یہ اس کی آمد کا جشن ہے. کسی کے گھر پہ کون نہیں رکھتے, اللہ اس کو ایمان کی دولت رکھتا ہے. یہ اس کی آمد کا جشن ہے. اس کی آمد کا جشن ہے. اللہ اکبر. کہ جس کی عظمتوں کی انتہا یہ ہے کہ وہ خود کہیں یا ابا بکرن لم یعرفنی حقیقتا غیر ربی. اے ابو بکر, میری حقیقت کو میرے رب کے سوا کوئی نہیں جانتا. سرکار متائے دین و دانش لٹ گئی اللہ والوں کی. متائے دین و دانش لٹ گئی اللہ والوں کی. یہ کس کافر ادا کا غمزہ خوریز ہے ساقی. بات دجالیت کے نظام کی نکل آئی تو عرض کروں, دجالی نظام چاہتا ہے تمہاری دعائیں قبول نہ ہو. آج دیکھ لیجئے آپ کی دعاؤں میں اثر نہیں ہے. بہت معافی کے ساتھ چند لوگ ہیں جن کی دعاؤں میں کچھ تاثیر ہے, اور ان کی تاثیر بھی جو ہے اب ہماری آمین کی وجہ سے ختم ہوتی جا رہی ہے. آپ کو میں بتاؤں میرے بھائی, ایک مرتبہ جب حضرت ابو ہریرہ ملک شام تشریف لے گئے تو حضرت ابو ہریرہ سے لوگوں نے کہا آپ نبی کے صحابی ہیں, آپ دعا کریں اللہ آپ کی دعا قبول کرے گا. آپ نے پورے مجمع پہ نظر ڈالی, فرمایا میں ایسے دعا نہیں کروں گا, پہلے اس کو اٹھا کر باہر کرو جو اپنے رشتہ داروں سے رشتہ توڑ کر کے آیا ہے, اس لیے کہ ایسا بندہ میری دعا پہ آمین کہے گا. غور کیجئے گا, اس کو اٹھا کر کے باہر کرو جو رشتہ توڑ کے آیا ہے. ایک بندہ اس کی پھپھی کے ساتھ اس کے تعلق اچھے نہیں تھے, اعلان سن کر کے گھر گیا, پھپھیوں کا پھپھی معاف کر دو. پھپھی نے کہا اب کیوں صلح کرنے آیا ہے؟ کہا حضرت ابو ہریرہ نے مجھے محفل سے باہر کر دیا ہے کہ جو رشتہ منقطع کرے اس کی وجہ سے میری دعا قبول نہیں ہوگی, جس کے پیٹ میں حرام ہو اس کی وجہ سے میری دعا قبول نہیں. صحابی رسول کی دعا حرام کھانے والے کی آمین کی وجہ سے دعا میں رکاوٹ ہو جائے, رشتہ توڑنے کی وجہ سے دعا میں رکاوٹ ہو جائے. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں, جس کے پھپھی کے ساتھ اچھے تعلق نہیں ہیں, حضرت ابو ہریرہ اس کو آمین کہنے سے پہلے بھگا رہے ہیں, تو بتائیے آج ماں باپ کے ساتھ اپنے تعلقات کیسے؟ بتائیے ذرا اپنے ماں باپ کے ساتھ اپنے تعلقات کیسے؟ حضور سیدی امان میاں سے کہہ رہے ہیں سرکار دعا کریں, اور اس کے بعد مجھ سے کہہ رہے ہیں, علماء سے کہہ رہے ہیں, پھر کیا کہتے ہیں یہ مولانا لوگ کی دعا میں اثر نہیں ہے. میں نے کہا کیسے اثر ہوگا میرے بھائی, یہ تو اثر والے ہیں, لیکن حضرت ابو ہریرہ کہہ رہے ہیں کہ جس کی پھپھی سے تعلق اچھے نہیں ہے اس کی وجہ سے میری دعا میں رکاوٹ ہے. تو تمہارے ماں باپ کے ساتھ کیا تعلقات ہیں؟ ماں باپ سے کیسا رشتہ رہ گیا ہے؟ آپ مجھے بتائیں, جتنا پیار آپ کو موبائل سے ہے اتنا پیار آپ کو ماں باپ سے نہیں ہے. آپ مجھے بتائیے ذرا ایک بات اور عرض کر دوں بہت معافی کے ساتھ, جو موبائل سے زیادہ اپنی ماں سے پیار نہ کرے اس کے لیے کس کی دعا اثر کرے گی؟ اس کے لیے کس کی دعا میں برکت ہوگی؟ آپ مجھے بتائیں. بلکہ یہ بھی کہہ دوں جتنا پیار آپ کو موبائل سے ہے اتنا پیار آپ کو نماز سے بھی نہیں ہے. یہ بہت معافی کے ساتھ ایک بات اس سے اور بڑھ کے کہہ دوں, ہو سکتا ہے برا لگے, جتنا پیار اور وقت آپ موبائل کو دیتے ہیں اتنا ٹائم تو آپ اللہ رسول کو بھی نہیں دیتے. بتائیے آپ, میں ابھی کچھ اس پہ نہیں کہہ رہا ہوں لیکن غور تو کیجئے, مذہب کی در ہے, رسومات تو ہے, مذہب کی در ہے, تو کہیں نہ کہیں ہم جانے یا انجانے طور پر دجالی نظام کا حصہ بن رہے ہیں. بہت نفرت ہے نا دجال سے. ارے وہ آئے گا, جب آئے گا آپ رہو گے نہیں رہو گے 2 نمبر کی بات ہے, لیکن آج ہی آپ دجال کا سپورٹ کر رہے ہو میرے بھائی. اگر دجال کا واقعی بائیکاٹ اور نفرت کرنا ہے, نکلو خود غرضیوں سے, نکلو گناہوں کے دلدل سے,
نکلو عیاشیوں سے، نکلو برائیوں سے، نکلو جرائم سے، نکلو حرام روزی کے کھانے سے، نکلو رشتوں کے توڑنے سے، نکلو بے مروتی سے، نکلو جو ہے خود غرضی سے، نکلو کم ظرفی سے، نکلو۔ مولا مشکل کشا کی طرف ایک قول منسوب ہے، وہ کہتے ہیں انسان تو پیار کے لیے، چیزیں استعمال کے لیے، لیکن دنیا نے الٹ کر دیا، چیزوں سے پیار کیا، انسان کو استعمال کیا۔ یہ اپنا مذہب نہیں، لیکن حضور کی آمد کے بعد جو انقلاب آیا اس کو سن لیں۔ اللہ کے رسول پیغمبر انقلاب بن کر تشریف لائے، اور سب سے قلیل مدت میں اللہ کے رسول نے انقلاب پیدا کیا۔ کیا انقلاب تھا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مسجد نبوی میں حضور اعلان کرتے ہیں، اللہ کے مہمانوں کو کون اپنے گھر لے جاتا ہے؟ ایک ایک صحابی اٹھے، ایک ایک دو مہمانوں کو حسب حیثیت اپنے گھر لے کر چلے گئے۔ ایک مہمان بچا، ایک صحابی بچے، لیکن ان کے گھر میں کئی دنوں کا فاقہ تھا، بچے بھوکے تھے۔ اور اللہ کے رسول علیہ السلام کے بارے میں ہمارا تو عقیدہ ہے کہ حضور غیب داں ہیں، جو زمین پہ بیٹھ کر آسمانوں کی خبر دیں، وہ گھروں کے معاملے میں کیا ہو۔ اس پر بھی کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ غلط بات ہے۔ میں کہتا کہ اگر غلط بات ہے تو قرآن کہتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام لوگوں کو کہا کرتے تھے کہ تم کیا کھا کر آتے ہو وہ بھی جانتا ہوں، کیا بچا کر آتے ہو وہ بھی جانتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ جب حضرت عیسیٰ کو یہ پتا ہے تو جان عیسیٰ کتنا جانتے ہوں گے، اس بات کا اندازہ آپ کو کر لینا چاہیے۔ میں تو یہ بھی مشورہ دیتا ہوں، یہ کون لوگ ہیں بھائی جو رسول کی بے ادبی کے لیے راستے ہموار کرتے ہیں؟ اللہ انہیں توفیق عطا کرے۔ ایسی بات کرتے ہو دوست و دشمن سب سنتے ہیں، کلمہ نبی کا پڑھتے ہو انہی میں عیب تلاش کرتے ہو، یہ چیز شرافت والی نہیں ہے۔ ارے انسان اگر کسی کو استاد مان لے تو اس کی بے ادبی نہیں کرتا، کروڑوں عیب کے بعد اپنے باپ کی بے ادبی نہیں کرتا، کلمہ پڑھنے کے بعد رسول پاک کی بے ادبیاں کرتے ہو، نبی کی امی کو کافر کہتے ہو، نبی کے ابا جان کو کافر کہتے ہو، نبی کو دودھ پلانے والی دائیوں کو کافر کہتے ہو۔ ذرا غور تو کیجئے، ایسی بات کرتے ہو نبی بیٹی نہیں بخشوا سکتے۔ میں نے کہا ظالم، حدیث پڑھتا ہے، کیسے پڑھتا ہے؟ جب رسول اللہ نے فرمایا کہ مسلمان کا کچا بچہ، یہ حدیث ہے، ماں کے پیٹ سے جو کچا بچہ گر جائے، کچا بچہ بھائی جس نے سانس بھی نہیں لی، جو پورا بنا بھی نہیں تھا، کچا بچہ حدیث میں آیا، ماں کے پیٹ سے جو کچا بچہ گر جائے گا قیامت کے دن وہ بھی اپنے ماں باپ کی شفاعت کرے گا۔ تو جب نبی کی امت کے کچے بچے کا عالم یہ ہے تو پھر رسول اللہ کی شفاعت کا عالم کیا ہوگا؟ مجھے بتائیں تو صحیح۔ لیکن یہ لوگ ایسی بات کیوں کرتے ہیں؟ مجھے تکلیف ہے، میں ان کو بھی کہتا ہوں اللہ کے لیے مرنا ہے، اللہ کو منہ دکھانا ہے، خدا کی بارگاہ میں یہ لفافے نہیں رہیں گے، یہ پبلک نہیں رہے گی، یہ آگے پیچھے چلنے والے نہیں رہیں گے۔ مولوی صاحب اللہ سے ڈریے، 1857 کے بعد کی انگریزی فکر پر اپنے ضمیر کا سودا مت کیجئے۔ دیکھ لو جنہوں نے انگریزی فکر پر جو ہے وہ ایمان کا سودا کیا، آج ان کی قبروں پر کوئی فاتحہ پڑھنے والا نہیں ہے۔ لیکن جن لوگوں نے دین کی سچی خدمت کی، بادشاہوں سے ٹکرا گئے، حکومتوں سے ٹکرا گئے، بڑی بڑی طاقتوں سے ٹکرا گئے، دیکھا اکبر کی قبر پہ کوئی فاتحہ پڑھنے والا نہیں، کیونکہ مذہب کے خلاف گنڈا گردی کر رہا تھا۔ لیکن مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی کے آستانے پر آج بھی جو ہے ان کی عظمتوں کا فریرہ لہرا رہا ہے۔ دیکھ لیجئے انگریز اقتداروں کا اقتدار چلا گیا، لیکن امام احمد رضا کا اللہ اکبر تازہ گلستان آج بھی موجود ہے۔ وقت کے بادشاہوں کی گندگی ختم ہو گئی، لیکن مہریرا کے ساتھ قطب آج بھی اپنی برکتیں جو ہے وہ اپنی مزارات سے لوگوں کے درمیان عام و تام کرتے نظر آ رہے ہیں۔ وقت کا بادشاہ گنڈا گردی کرتے ہوئے چلا گیا، قبر کا نشان بھی نہیں ہے، لیکن 90 لاکھ کو ایمان کی دولت دینے والا میرا خواجہ آج بھی لوگوں کے دلوں پر حکومت کر رہا۔ چمچہ گیری کرنے والے فضل اور فیضی آج ان کا کوئی نام لیوا نہیں ہے، لیکن شیخ عبدالحق محدث دہلوی کا ڈنکا آج بھی بج رہا ہے۔ اندازہ فرمائے، اس لیے میں مشورہ، کوئی نفرت کی بات نہیں کروں گا، ہم تو صوفیہ کے غلام ہیں، مسلک کی بات ضرور کروں گا، لیکن اس وقت نفرت کی بات نہیں کروں گا۔ مسلک کی بات کرتے ہوئے
لوگوں کو لگتا ہے کہ نفرت کی بات کرتے ہیں، ایسا نہیں ہے. مسلک کی بات کرتے ہوئے تمہیں نفرت کی بات لگتی ہے، لیکن اگر گہرائی سے دیکھو تو سمجھ میں آئے گا اس سے بڑھ کر اصلاح معاشرہ کچھ بھی نہیں ہے. کاش کہ مولوی صاحبان یہ سوچ لیتے کہ ہم کلمہ جس کا پڑھ رہے ہیں وہ ہستی کون سی ہے، کیوں ایسی بات کرتے ہیں، کیوں اعتراض کرتے ہیں. یہ بات چھوڑی جاتی ہے میلاد تو فلاں بادشاہ نے منایا اور فلاں بادشاہ نے منایا. میں نے کہا تمہارا علم اتنا ہی ہے نا، اتنا ہی تمہارا علم ہے، اس لیے تم اتنی بات کرتے ہو، تم بادشاہ تک رک گئے. لیکن اگر آپ قرآن حدیث کو باریکی سے دیکھو گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود خوشی کا اظہار فرمایا. آپ کو نہیں پتا، آپ حدیث اٹھا کر کے پڑھیں. حسان بن ثابت کہتے ہیں وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. ہمارا نبی ہے جس کے بارے میں حسان کہتے ہیں حضور آپ جیسا حسن والا میری آنکھوں نے دیکھا ہی نہیں. سبحان اللہ، اس پر سنیوں کو سبحان اللہ کہنا سبحان چاہیے اللہ. ہے نا، اپنے آقا کی بات ہے. حضور آپ جیسا حسن والا میری آنکھوں نے دیکھا ہی نہیں. میری آنکھیں کیا دیکھتی، آپ جیسا حسن والا کسی ماں نے جنم ہی نہیں دیا. اور اللہ نے ہر عیب سے پاک آپ کو پیدا کیا، ہر عیب سے پاک. جو بھی عیب ہو سکتا تھا ہر عیب سے پاک اللہ نے اپنے محبوب کو پیدا کیا. اور گویا کہ آپ جیسا بننا چاہتے تھے اللہ نے آپ کو آپ کی مرضی کے مطابق بنایا. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. بریلی سے آواز آتی وہ کمال حسن حضور ہے. حسان عربی کہہ رہے ہیں، بریلی کا قلندر اردو کہہ رہا ہے، مضمون ایک ہی ہے. وہ کمال حسن حضور ہے. کروں تیرے نام پہ جاں فدا، کروں تیرے نام پہ جاں فدا، کروں تیرے نام پہ جاں فدا. نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا، ارے دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہان ہے. سبحان اللہ. تو کہتے میلاد کا کوئی ثبوت نہیں. میں نے کہا دیکھو پڑھو گے تو سمجھ میں آئے گا. ایک حدیث پڑھتا ہوں، علماء کرام بہت، یہ ان کی معلومات میں کوئی اضافہ نہیں کروں گا، صرف ان سے تائید لوں کہ میں صحیح پڑھ رہا ہوں یا نہیں. ایک یہودی تھا، وہ تجارت کی غرض سے مکہ آیا تھا. جس دن حضور کی ولادت ہوئی اس دن مکے میں کوئی اور گھر میں ولادت نہیں ہوئی تھی. ایسے یکتا کے لیے ایسی ہی یکتائی ہو. جس دن مکے میں محبوب پیدا ہوگا اس دن کسی کے گھر میں کوئی بچہ پیدا نہیں ہوگا. عرب میں ہوئے بچے پیدا، اور خدا کی شان، خدا کی شان، اس سال میں جتنے بچے پیدا ہوئے کوئی بیٹی نہیں بلکہ سب بیٹے ہی بیٹے پیدا ہوئے. لیکن اس دن مکے میں کسی کے یہاں بچہ پیدا، توجہ کریں، اس دن مکے میں کسی کے یہاں بچہ پیدا، بس اگر سمجھ رہے تو بڑی لطف کی بات ہے، بچہ پیدا نہیں ہوا. یعنی قربان جائیں جس دن حبیب تم آؤ گے اس دن کوئی نہیں آئے گا. ذرا توجہ فرمائیں. حالانکہ جے پور اتنا بڑا ہے، ایسا ہو سکتا ہے کہ کسی کے گھر میں پیدا ہو دوسرے گھر میں پیدا، ایسا ہے، لیکن تم مجبور ہو، وہاں خدا کا معاملہ ہے. حضور آ رہے ہیں، حضور آپ آئے تو سب مسکرائے. سبحان اللہ. حضرت بیدم شاہ وارسی کا شعر ہے نا، وہ آپ آئے تو زمانے میں بہار آئی ہے. آپ آئے تو زمانے میں بہار آئی. یا رسول اللہ سب آپ کے قدموں کا. میرے امام کہتے وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے. وہ یہودی کہتا ہے کیا تمہارے یہاں آج کسی گھر میں بچہ پیدا ہوا؟ تاجر یہودی کو مکے کے گھر میں بچہ پیدا ہونے سے کیا دلچسپی ہے؟ تو لوگوں نے پوچھا مکے والوں نے تجھے کیا دلچسپی ہے؟ اس نے کہا دلچسپی یہ ہے کہ میں توریت کا عالم ہوں، اور آج ایک ایسا ستارہ طلوع ہوا ہے جو صرف نبی کی پیدائش پر طلوع ہوتا ہے. نبی کی پیدائش کے علاوہ وہ تارہ کبھی طلوع نہیں ہوتا ہے. تو جو نبی کی پیدائش کی رات کو تارہ طلوع ہوتا ہے، اس تارے کو آج میں نے آسمان پہ چمکتے دیکھا ہے. اور تم جاہل ہو، تمہیں علم نہیں ہے، سب تارے تمہیں ایک جیسے نظر آتے ہیں. اگر علم ہو تو پتا چلے کہ تمہیں تارے روز دکھتے
نبی کی پیدائش کی رات کو چمکے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. ایک جملہ کہہ دو عشق میں, اگر اہل عشق تائید کرے تو کہہ دوں گا وہ خدا ہے. وہ تارا چمکا سکتا ہے کیونکہ وہ خدا ہے. میں بندہ ہوں, تارا نہیں چمکا سکتا لیکن بلب تو لگا سکتا ہوں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, محمد ہمارے, محمد ہمارے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب اگر اس کے بعد بھی کوئی کہتے ہے کہ میلاد تو بادشاہ کی بدعت ہے, میلاد تو بادشاہ کی بدعت ہے اور نبی نے نہیں منایا, میں نے کہا اگر ایسی بات ہے, ایک بات کہہ دوں, سمجھ میں آئے گی آپ کو نوجوان. ایک شخص نے کہا اگر تم ثابت کر دو گے نا کہ بکری کے سر پہ 2 سینگ ہے, میں تمہیں 50,000 روپے دوں گا. تو دوسرا دوست تو تھا, وہ بولا بیوقوف, تو نے ایسی شرط لگا لی کہ ہارنا تیرا یقینی ہے. بولے کیوں؟ بولے کہ بکری کے سر پہ 2 سینگ ہے, پوری دنیا جانتی ہے. وہ تو آسانی سے ثابت کرے گا. 50,000 گئے تیرے. وہ مسکرا کے اس نے ران پہ ہاتھ مار کے کہا وہ جتنی دلیل دے گا میں مانوں گا ہی نہیں. بھائی جب میں مانوں گا ہی نہیں تو پھر وہ کیسے جیت پائے گا؟ تو یہی ہے یار, لوگوں نے سوچ رکھا ہے ہم مانیں گے ہی نہیں. میں کسی کو کوسنے نہیں آیا, دیکھو, لیکن لوگ کیا کہتے ہیں, یہ فضول خرچی ہے. دیکھیے سنیے, توجہ کرنا, میں پھر کہہ رہا ہوں, گالی نہیں دے رہا ہوں, صرف آپ کو سمجھا رہا ہوں. یہ تو خوشی کا سودا ہے, خوشی کا. دیکھو آپ لوگ کیا کہتے ہیں, فضول خرچی. لائٹنگ لگائی, فضول خرچی. جلسہ کیا, فضول خرچی. مٹھائی بانٹی, فضول خرچی. سب ایسا کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ بولے بھائی ایک سے زیادہ لائٹ مت لگاؤ, پاور جلتی ہے, فضول خرچی ہوتی. میں آپ سے کہتا ہوں یہی فضول خرچی آپ کو مدرسے کے سالانہ جلسے کے ٹائم یاد نہیں آتی؟ بتاؤ. تو کیا بولتے ہیں, نائب رسول نکل رہے ہیں. پہلی بات تو یہی ثابت کیجئے کہ 8 سال پڑھ کے بھی کوئی نائب رسول ہوتا ہے, 10 سال پڑھ کے بھی کوئی نائب رسول ہوتا ہے, 50 سال پڑھ کے بھی کوئی نائب رسول ہوتا ہے. یہ آپ کو ثابت کرنا پڑے گا. پڑھ کر کوئی نائب رسول نہیں ہوتا. نائب رسول ہونے کے لیے قرآن نے قید لگائی ہے, انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء. یمن سے پڑھ لو, ازہر سے پڑھ لو, شام سے پڑھ لو, کہیں سے پڑھ لو, اگر دل میں خدا کی خشیت نہیں ہے, پڑھے لکھے تو ہو مگر عالم نہیں ہو. اور جو پڑھا لکھا ہوگا نا وہ دروازے پہ بندھے ہوئے جانور کی حق تلفی نہیں کر سکتا. جس کے دل میں اللہ کا خوف ہو وہ مرغی کی حق تلفی نہیں کر سکتا. اللہ کا خوف ہوگا تو وہ رسول کی حق تلفی کیا کرے گا؟ نبی کے حق پہ ڈاکہ ڈالتے ہو اور نائب رسول ہو, ذرا شرم نہیں آتی؟ جلسے کے وقت تو تمہیں کوئی فضول خرچی نظر نہیں ہے, اس وقت بھی تو لائٹنگ لگتی ہے, اس وقت بھی تو جلسے سجتے ہیں, اس وقت بھی تو کھانا پکتا ہے. اور چلے بھائی اگر اس پر کوئی کہتا ہے کہ چلو وہ ان کا معاملہ ہے, لیکن ایک بات اور, بچہ پیدا ہوتا ہے تو مٹھائی نہیں بانٹتے, سب مسلک کے لوگ بانٹتے ہیں. اور جو بچہ دلہن آنے کے بعد تیرا غدار رہے گا کہ وفادار رہے گا کوئی گارنٹی نہیں, تو اس کی خوشی میں مٹھائی بانٹتا ہے. اور میں اس کی خوشی میں جو جانے وفا ہے, جو شان وفا ہے, جو وجہ تخلیق کائنات وفا ہے, اللہ اکبر, جس نے کائنات کے اندر وفا کی تخلیق کا جو سبب بنا ہے, خدا کی قسم جہاں ماں اور باپ کام نہیں آئیں گے اس قبر کے اندھیرے میں آمینہ کا لال کام. سبحان اللہ. مسلمانوں خوب دھوم دھام کرو, شریعت مطہرہ کی حدود میں رہ کر خوب دھوم دھام کا مطلب ڈی جے نہیں ہے, دھوم دھام کا مطلب جب دھکے بازی نہیں ہے, دھوم دھام کا مطلب ہلڑ بازی نہیں ہے. دھوم دھام کرو خوشیوں میں, لیکن اس دھوم دھام میں بھی ہوش قائم رہے, لوگوں کو پتا چلے کہ جب دھوم دھام میں ان کی سنجیدگی کا عالم یہ ہے تو جب یہ پیور سنجیدہ ہوتے ہوں گے تو اس وقت ان کی سنجیدگی کا عالم کیا ہوتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. میں بات جلدی پوری کرنے لگا ہوں. لوگ کہتے ہیں حدیث میں کوئی ذکر ہی نہیں ہے میلاد کا. میں نے کہا مسلم شریف کی حدیث ہے, سیاہ میں ہے. اللہ کے رسول علیہ السلام سے کسی نے پوچھا حضور آپ پیر کے دن روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ حضور سے پوچھ, اللہ صحابہ پر رحمتیں فرمائے, اللہ میرے آقا کے اصحاب پر. صحابہ کیسے پوچھتے تھے, رستے ہموار کر, حضور آپ پیر کے دن روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ فرمایا پیر کے دن میری پیدائش ہوئی.
پیر کے دن مجھ پہ وہی نازل ہوئی ہے. اب ایک بات آپ سے پوچھتا ہوں کہ ہم لوگ سال میں ایک بار میلاد مناتے ہیں اور رسول اللہ سال میں کتنی بار مناتے تھے؟ 52 مرتبہ مناتے تھے. 52 مرتبہ. اس لیے کہ پیر کا دن ہفتے میں ایک بار آتا ہے اور ہفتے ایک سال میں 52 مرتبہ آتے ہیں. اب آپ مجھے بتائیے نبی 52 بار. اچھا اب لوگ ہم سے کیا کہتے ہیں پتہ ہے؟ اور نبی نے روزہ رکھا نا. اچھا اب یہاں تک تو آ گئے, یہاں تک آ گئے. بولا نبی نے میلاد منانے کے لیے روزہ رکھا نا تو تم بھی روزہ رکھ لو. جلوس کیوں, جلسہ کیوں, نعرے کیوں, جھنڈی کیوں, لائٹنگ کیوں, مٹھائی کیوں؟ جتنا نبی نے کیا اتنا کرو. میں نے کہا چلے ڈن کرتے ہیں. علماء سے اجازت بول دوں؟ آپ میں جو کہوں گا تائید کریں گے؟ سن لیں. حضرت صاحب میرے مخدوم موجود ہیں, مخدوم صاحب بھی تائید کریں گے. چلیں ڈن کرتے ہیں, آج فیصلہ کر لیں. جے پور سے فیصلہ مالیگاؤں بھی میں کر لوں گا. لیکن جتنا نبی نے میلاد کے لیے کیا ہے اتنا آپ بھی اپنے مدرسے کے لیے کریں گے. میلاد کے لیے ہم نبی کے روزے کے پابند ہو جاتے ہیں اور مدرسے کے لیے آپ اصحاب صفہ کا جو چبوترا تھا اس کے لیے آپ پابند ہو جائیں. جیسے کہ نبی نے روزہ رکھ کے میلاد منایا تو چلے آج کے بعد ہم کچھ نہیں کریں گے, روزہ رکھیں گے میلاد کے دن. لیکن آپ کو بھی دارالعلوم نہیں بنانا ہے. پھر ایک اوٹا بنا کر اسی پہ بچوں کو بٹھا کر بخاری مسلم. اچھا پھر نبی نے بخاری تو پڑھائی نہیں تھی, سبحان اللہ, مناج العربیہ نہیں پڑھائی تھی, قدوری نہیں پڑھائی تھی, شرح بقایا نہیں پڑھائی تھی, سراجی نہیں پڑھائی تھی, الاسباب والنظائر نہیں پڑھائی تھی. ان کے یہاں شامی کا کوئی تصور نہیں تھا. در مختار, رد المحتار, جد الممتار کا کوئی تصور نہیں تھا. ان کے یہاں کوئی علامہ بھی نہیں کہلاتا تھا, ان کے یہاں کوئی بحر العلوم بھی نہیں کہلاتا تھا, ان کے یہاں کوئی شیخ الحدیث بھی نہیں کہلاتا تھا. تو پھر جو آپ ہم سے مطالبہ کرتے ہیں کہ ہم میلاد کے لیے 1400 سال کے پابند ہو جائیں تو ہمارا بھی آپ سے مطالبہ ہے آپ مدرسے کے لیے صفہ کے کوئی ایسی نہیں لگے گی, کوئی چندہ بھی نہیں ہوگا. نبی نے اپنے مدرسے کے لیے چندہ نہیں کیا ہے, چندے کے بغیر پڑھایا جائے گا. اور ایک ایسی بجلی گرا کر آج جا رہا ہوں کہ شاید نسلیں یاد رکھے گی. تم پڑھاتے ہو, چھٹی لیتے ہو تو بھی تنخواہ لیتے ہو, لیکن رسول اللہ نے جس جس کو پڑھایا اس پر کوئی تنخواہ بھی نہیں لی, کوئی ہدیہ بھی نہیں لیا. لے کر آئے تو کہا لا سالکم علیہ اجرا. لیکن میں جانتا ہوں ہم تو تیار ہو گئے, لیکن ادھر سے تیاری نہیں ہوگی کیونکہ سارا دھندا چندے پر ہے. جب یہی ختم ہو جائے گا تو کدھر ہوگا؟ نہیں 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 سید, اصل ایسا ہے اس دور کے تقاضے الگ تھے, ابھی کے تقاضے الگ ہے. میں نے کہا یہی سمجھانا چاہتے ہیں. جو آپ مدرسے کے بارے میں ہمیں سمجھا رہے ہیں وہی ہم میلاد کے بارے میں سمجھا رہے ہیں کہ لوگ اپنے بڑوں کا برتھ ڈے اور جنم دن اور کیا کیا جو اپنے شان و شوکت کے ساتھ مناتے ہیں. ہم گھر میں روزہ رکھ کے بیٹھ جائیں گے تو دنیا کو پتہ کیسے چلے گا جیسا میرا نبی ہے ویسا کسی کا قائد نہیں ہے. کیونکہ روزے کی خبر تو بیوی کو بھی نہ ہو جب تک بتاؤ نہیں. اب میں روزہ رکھ کے ڈنڈورا پیٹوں گا حضور سیدی میں روزے سے ہوں, شکیل میاں میں روزے سے ہوں. ارے بھائی یہ جشن اس لیے دھوم دھام سے ہوتا ہے تاکہ لائٹنگ دیکھ کر لوگ کہیں یہ آج لائٹنگ کیوں ہے, تو لوگوں بتائیں یہ وہ آنے والا اس کی آمد کا جشن ہے جس نے اپنے دشمنوں کے لیے بھی چادر بچھائی ہے, یہ اس کی آمد کا جشن ہے. ذرا اب چلے میں جلدی جلدی سے پڑھ کے باتیں ہی ختم کر دوں گا. اللہ اکبر. یہ اس کی آمد کا جشن ہے جس کے بلاوے پر درخت آ جایا کرتے تھے. یہ اس کی آمد کا جشن ہے جس کے اشارے سے چاند ٹکڑے ہو گئے تھے. یہ اس کی آمد کا جشن ہے جس نے بیواؤں کو سہاگن بنایا ہے. یہ اس کی آمد کا جشن ہے جس نے یتیموں کے سر پہ ہاتھ پھیرنے کو عبادت قرار دیا ہے. یہ اس کی آمد کا جشن ہے جس نے کہا کہ یتیم کی پرورش کرنے والا اور میں
محمد اتنے قریب ہوں گے جیسے جی یہ 2 انگلیاں قریب ہے. وہ اس کی آمد کا جشن ہے جس نے بیٹیوں کو زندہ دفن کرنے سے منع کیا. یہ اس کی آمد کا جشن ہے جس نے کہا بیٹی کو پالنے والا باپ اور میں محمد جنت میں اتنے قریب ہوں گے جیسے یہ 2 انگلیاں قریب ہے. یہ اس کی آمد کا جشن ہے جس کے اشارے سے سورج پلٹ آتا ہے. یہ اس کی آمد کا جشن ہے جس کے اشارے سے جابر کے مردہ بچے زندہ ہو جاتے ہیں. یہ اس کی آمد کا جشن ہے. خندق کا پورا فوجی دستہ جس بکری کو چبا چبا کے کھا جاتا ہے اس کی ہڈیوں پہ ہاتھ رکھ کے کم بسم اللہ کہتے ہیں تو مردے زندہ بکری زندہ ہو جاتی ہے. یہ اس کی آمد کا جشن ہے جس کا لعاب جابر کے گھر کی ہانڈی میں جاتا ہے تو پورا لشکر کھانا کھاتا نظر آتا ہے. یہ اس کی آمد کا جشن ہے جس کے بدن پہ کبھی مکھی نہیں بیٹھی. یہ اس کی آمد کا جشن ہے جس کے پسینے سے گلیاں مہک جاتی تھی. یہ اس کی آمد کا جشن ہے جس کو پسینہ بھی کبھی بے ترتیب نہیں آتا تھا. یہ اس کی آمد کا جشن ہے زمین پہ جس کا سایہ نہیں پڑتا تھا. یہ اس کی آمد کا جشن ہے اللہ اکبر جس کے بغلوں سے مشک کی بھینی بھینی خوشبو آتی تھی. یہ اس کی آمد کا جشن ہے جو زمین پہ چلتا ہے تو خدا لا اقسم بہذا البلد کہتا ہے. جو آسمانوں پہ جاتا ہے تو خدا سبحان الذی اسری کہتا ہے. جو پلٹ کے واپس آتا ہے تو خدا والنجم اذا ہوا کہتا ہے. جو غصے سے کنکری اٹھا کے مارتا ہے تو خدا وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما کہتا ہے. اس کی آمد کا جشن ہے اللہ اکبر. جو کمبل اوڑھ لے تو خدا یا ایھا المدثر کہتا ہے. یہ اس کی آمد کا جشن ہے جو چہرے پہ نقاب ڈال لے تو خدا یا ایھا المزمل کہتا ہے. یہ اس کی آمد کا جشن ہے جس کے لیے خدا طٰہٰ کہتا ہے, یاسین کہتا ہے, مزمل کہتا ہے, مدثر کہتا ہے, نون والقلم کہتا ہے, طٰہٰ کہتا ہے, تاسین میم کہتا ہے, کاف یا عین صاد کہتا ہے. یہ اس کی آمد کا جشن ہے جس کو الف لام میم کے تمغے سے نوازا جاتا ہے. یہ اس کی آمد کا جشن ہے جسے الکتاب کہا گیا, جس کے وجود کو لوح کہا گیا, جس کے وجود کو قلم کہا گیا. یہ اس کی آمد کا جشن ہے. انبیاء سب جو ہے وہ مقتدی ہے, ماسد اقسام ہے اور وہ مقتدا ہے. یہ اس کی آمد کا جشن ہے جو نبیوں کا امام ہے. یہ اس کی آمد کا جشن ہے جسے دیکھ لیں تو صحابہ پر جہنم کی آگ حرام ہو جائے. یہ اس کی آمد کا جشن ہے جسے انا آتینا کل کوثر کہا جاتا ہے. یہ